إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، یہ سورت البروج ہے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا تذکرہ، اس کا واقعہ کو بیان فرمایا. وہ واقعہ گزشتہ کی مجلس میں آدھا آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا. یہ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 70 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا. وہ جب بوڑھا ہو گیا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیا کرے تاکہ میں اس کو جادو سکھا دوں. بادشاہ نے ایک لڑکے کو متعین کیا. وہ لڑکا جادوگر کے پاس آتا جاتا رہتا تھا. درمیان میں ایک راہب عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر ایمان رکھنے والا، وہ درمیان میں اس کا گھر آتا. وہ نوجوان لڑکا ان کے پاس بیٹھنے لگا، اللہ پر ایمان لے کر آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم کر لیا. اور اس طرح سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو عالم تھے ان کی مجلس میں بیٹھتا اور جادوگر سے جادو بھی سیکھتا رہتا تھا. درمیان میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، ایک بڑا سانپ راستے میں آ گیا. اس نے سوچا کہ میں دیکھوں کہ دونوں میں سے حق اللہ کے نزدیک کون ہے. اس نے پتھر اٹھا کر اس کی طرف مارا کہ اللہ، اگر اس راہب کا دین تیرے نزدیک محبوب ہے، مقبول ہے تو یہ مر جائے، اور اگر وہ جادوگر تیرے نزدیک معتبر ہے تو وہ یہ نہ مرے. لیکن وہ سانپ مر گیا. اس علماء کرام نے ایک بات بھی اخذ فرمائی کہ ہمارے بچوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ راستے میں جو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں اس کو ہٹا دیا کرے. ہم دوسروں کے لیے راحت کے اسباب مہیا کرے، تکلیف مصیبت کے اسباب مہیا نہ کرے. جیسے کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اس کو صدقہ قرار دیا گیا. لیکن آج ہماری زندگیوں کو دیکھیں، آج اسلام نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہے کہ ہم دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، لیکن ہم ہی اپنے محلوں کو، ہماری گلی کوچوں کو گندگیوں سے خراب کر رہے ہیں، راستوں میں اور خراب چیزوں کو ڈال رہے ہیں، آنے جانے والوں کو نقصان ہو رہا ہے، تکلیفیں پہنچ رہی ہے. مسجد میں نماز کے لیے آ رہے ہیں، مسجد کے باہر ہم نے گاڑی رکھی، جہاں مرضی آئی، جہاں جگہ مل گئی گاڑی ہم نے رکھ دی. ہماری گاڑی کی پارکنگ سے کسی آنے جانے والے کو نقصان ہوگا، کسی کے گھر کے راستے کو ہم نے بند کر دیا، وہ ہمارے ذہنوں میں اس کا خیال تک نہیں آتا. علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ہم اگر گھر میں رہتے ہیں، گھر میں چند افراد ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی ہیں، چند افراد گھروں میں رہتے ہیں، اور ایک چیز رکھنے کی جگہ متعین ہے کہ بھئی ٹوال کو وہاں پر رکھا جاتا ہے، گاڑی کی چابی کو وہیں پر رکھا جاتا ہے. اب اگر آپ نے اس جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ چابی رکھ دی، اس ٹوال کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ رکھ دیا، اب اگر آپ کا بھائی، آپ کے والد کوئی اور اس کو تلاش کرنے وہاں پہنچا، اس کو نہیں ملی، اس نے جگہ تلاش کرنے میں دیر لگی، اس کو تکلیف پہنچی، تو یہ بھی آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا کہ آپ کی وجہ سے آپ کے باپ کو، آپ کے ماں کو، آپ کے بھائی کو آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی. علماء کرام نے کتنے باریک مسائل کو بیان کیا. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا، اس نوجوان نے سانپ کو مار دیا، اس کی شہرت ہوتی ہو گئی کہ یہ تو بہت بڑا انسان بن گیا.
اس کے پاس لوگ مریض آتے گئے یہاں تک کہ بادشاہ کے خاص شخص تھا، درباری شخص جو نابینا ہو چکا تھا، وہ بھی اس کے پاس آیا، اس سے علاج کے لیے کہا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے اس کی آنکھوں کو واپس لوٹا دیا۔ یہاں تک بات پہنچی تھی، اور پھر اس شخص سے کہا کہ بھئی میرے ہاتھ میں شفا نہیں، شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو کل کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہ بھی درباری شخص بھی اس نوجوان کے مذہب پر، دین پر، اسلام لے کر آگے ایمان والا بن گیا۔ بادشاہ کے دربار میں گیا، بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ کئی بڑے بڑے حکیموں کے ساتھ ڈاکٹروں سے دوائیں کی، لیکن تمہاری آنکھیں ٹھیک نہیں، تمہاری آنکھیں کیسے ٹھیک ہو گئی؟ کہا کہ میرے اللہ نے مجھے شفا دے دی، مجھے بینائی دے دی۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہارا خدا تو میں ہوں، میرے علاوہ تمہارا کون خدا ہے؟ بادشاہ نے اس کو مارا پیٹا کہ یہ بات تو نے کہاں سے سیکھی؟ اس نے اس نوجوان کا نام بتایا، اور جو راہب تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو ماننے والا تھا، اس کے دل میں اس خدشہ تھا کہ یہ نوجوان بادشاہ کا درباری ہے، بادشاہ نے اس کو متعین کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کے اس کا راز فاش ہو جائے۔ تو نوجوان کو کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے اگر تیرا تذکرہ کیا جائے تو میرا نام مت بتانا بادشاہ کے سامنے۔ اس درباری نے اس نوجوان کا نام بتایا کہ اس کے ذریعے سے میں ایمان لے کر آ گیا، اسلام لے کر آ گیا، میں تجھے رب نہیں مانتا، تو بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، ہمارا اور تیرا رب معبود تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ بادشاہ نے نوجوان کو بلایا کہ ہم نے تجھے جادو سکھایا، اور جادو کے مہارت میں تو اتنا آگے بڑھ گیا کہ تو نابینا کو بینائی عطا کر دیتا ہے، اندھوں کو تو دیکھنے والی نگاہیں عطا کر دیتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا یہ میرا کمال نہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ میں وہ شفا دینے والا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے تجھے سکھایا اور تو میرے ہی باغی بن گیا، میرے ہی خلاف ہو گیا، مجھے ہی معبود نہیں مانتا۔ اس کو بھی مارا پیٹا، خوب مارا۔ یہ باتیں تو نے کہاں سے سیکھی؟ اس طرح کی باتیں میں نے تو جادو کے لیے تجھے بھیجتا تھا۔ اس جب بہت زیادہ سختی کی گئی، مارا پیٹا، تو اس نوجوان نے اس راہب کا نام بتا دیا کہ اس کے ذریعے مجھے یہ باتیں سیکھنے کو ملی۔ بادشاہ نے راہب کو بلوایا اپنے دربار میں۔ سب سے پہلے اس درباری جو تھا، جو نابینا تھا، اس کو بینائی مل گئی تھی، سب سے پہلے اس کو آرے کے ذریعے چیر دیا، اس کو ختم کر دیا، قتل کر دیا۔ اس نوجوان کو بھی کہا تیرا بھی حال یہی ہوگا، تو مجھے معبود مان لے، خدا تسلیم کر لے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے، اللہ کی محبت ایک ایسی چیز ہے، جب دلوں میں اس کی حقانیت اتر جاتی ہے تو پھر انسان کی جان چلی جائے، اس کا مال چلا جائے، اس کی پوری دنیا چلی جائے، اس انسان اس بات کو گوارا کر لیتا ہے، لیکن اس بات کا گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے ایمان کو چھوڑ دوں، میرے رب کو میں ناراض کر لوں۔ آج یہ ایمان کی حقانیت آج ہماری دلوں میں، ہماری نئی نسلوں میں اس کی عظمتیں ہماری نئی نسلوں میں نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی بات میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اور دنیا کی محبتوں کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر کے بڑی آسانی سے مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیاں کفر میں داخل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ارتداد کو اختیار کر لیتے ہیں، اپنے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایمان تو وہ نعمت ہے کہ پوری کائنات، پوری دنیا کا کسی کے قدمے میں لا کر رکھ دیا جائے، لیکن ایمان کا بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے کسی بندے کو ایمان دیا، اسلام کی دولت سے نوازا، اور دنیا کی کوئی نعمت اس کو نہیں عطا کی، کوئی نعمت نہیں، تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں ہے، لیکن ایمان ہے۔ دنیا کی زندگی تکلیف میں گزر جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی سنور جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جو میرے بندے ہیں، جو تجھے مانتے ہیں، مجھے مانتے ہیں، جنت کو برحق سمجھتے ہیں، لیکن دنیا میں تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں رہتے ہیں، اور یہ تیرے منکر، تیرا انکار کرنے والے، میرا انکار کرنے والے، نہ قیامت کے اوپر ان کا ایمان، نہ جنت کو برحق سمجھنے والے، نہ جہنم کو برحق سمجھنے والے، وہ دیکھتا ہوں کہ دنیا میں بڑی خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے جہنم کا دروازہ کھول دیا کہ موسیٰ یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو مجھے نہیں مانتے ہیں، میرے نبی کو مانتے نہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔
موسیٰ علیہ السلام نے جہنم کی ایک جھلک کو دیکھا کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، کوئی بندہ دنیا میں ایسا ہے پوری دنیا کی بادشاہت تو نے اس کو عطا کر دی، اس کی بادشاہت قیامت تک چلتی رہے، پوری دنیا کی نعمت اس کے پاس موجود ہے، قیامت تک وہ بادشاہ بنتا رہے، زندگی گزارتا رہے، لیکن ایمان نہیں ہے۔ مرنے کے بعد وہ یہاں پہنچا، اس نے کوئی نعمت ہی نہیں دیکھی، کوئی خوشحالی نہ دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ کھولا، جنت کی جھلک دکھلائی، اے موسیٰ یہ میرے اپنوں کا ٹھکانہ ہے، جو مجھے رب مانتے ہیں، میرے نبیوں کو مانتے ہیں، میرے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑتے ہیں، وہ من چاہی زندگی نہیں گزارتے، رب چاہی زندگی گزارتے ہیں، یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، کوئی بندہ ایسا ہے اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہیں، دونوں پیر کٹے ہیں، مکبن علی وجہی، اپنے چہرے کو گھسیٹ کر زمین پر چلتا ہے، دونوں ہاتھ کٹے ہیں، دونوں پیر کٹے ہیں، آگے پیچھے اس کا کوئی ناصر، کوئی مددگار، کوئی تیمارداری کرنے والا بھی کوئی نہیں، اپنے چہرے کو گھسیٹ کر زمین پر چلتا ہے، لیکن قیامت تک وہ زندہ رہا، دنیا کی تکلیفوں کو جھیلتا رہا، اپنے چہرے کو گھسیٹ کر چلتا رہا، لیکن اس کی زندگی میں ایمان ہے، اسلام ہے، تیری وحدانیت کی اقرار ہے، تیرے نبی کو رسالت کے اقرار کرنے والا ہے، آخرت کو تسلیم کرنے والا ہے، جنت و جہنم کو برحق سمجھنے والا ہے، وہ اگر مرنے کے بعد جنت میں چلا گیا، مولا اس نے کوئی مصیبت ہی نہ دیکھی۔ غزالی نے اسی کے بارے میں فرمایا وہ مصیبت ہی کیا مصیبت ہے جس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ راحتیں ملنے والی ہو، وہ راحت ہی کیا راحت ہے جس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کسی انسان کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑے۔ تو آج یہ ایمان کی عظمتیں ہمارے دلوں سے نکلتی جا رہی، ایمان کے مذاکرے کیے جائے، اس کے تذکرے کیے جائے، اس کے حلقے لگائے جائے، اپنے گھروں میں بھی ایمان کے حلقوں کو تازہ کیا جائے تاکہ اپنی اولادوں کے دلوں میں، ہمارے گھر والوں کے بچوں کے دلوں میں ایمان کی عظمت بیٹھ جائے۔ اگر اس کی عظمت بیٹھے گی تو ایمان کی قدردانی ہوگی۔ جب تک کسی چیز کی عظمت کا پتہ نہیں ہوتا آدمی بڑی آسانی سے ضائع کر دیتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹی سی گھر میں بچی ہے، اس کو ماں باپ، اس کی ماں اس کو سونے کی انگوٹھی پہنا دے، سونے کا ہار پہنا دے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، کیا ہے، کتنا ہے، وہ گھر سے نکلے گی، کھیل کود میں ضائع و برباد کر دے گی۔ لیکن اس کو پہنایا جاتا ہے تو اس کو تاکید کی جاتی، ماں اپنے ساتھ اس کو رکھتی، سمجھدار ہے، پھر بھی اپنے ساتھ رکھتی ہے، اس پر نگاہ رکھتی ہے کہیں وہ اس کی گلے سے نکل نہ جائے، اس پر تنبیہ بھی کی جاتی ہے، دیکھنا، دھیان رکھنا بڑا قیمتی ہے، بڑا مہنگا ہے۔ تو اگر جب تک اس کی عظمتوں کو بیان نہ کیا جائے تو کسی چیز کی عظمتوں کو بیان نہ کی اس کی عظمت دلوں میں نہیں اترتی۔ تو خیر وہ نوجوان کو بلایا، وہ راہب کو بھی بلایا، بادشاہ نے راہب کو بھی کہا تو اس نے انکار کیا کہ میں تو میرے ایمان سے پھرنے والا نہیں، اسے بھی آرے کے ذریعے اس کے 2 ٹکڑے کروا دیے، اس کو قتل کر دیا۔ نوجوان کے سامنے 2 لوگوں بادشاہ نے قتل کر دیا۔ اس نوجوان کو کہا تو بھی ایمان سے پھر جا ورنہ تیرا بھی یہی حال ہوگا۔ اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کو کہا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے کر جاؤ اور وہاں سے اس کو پہاڑ کی چوٹی پر سے گرا دو تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائے۔ بادشاہ کے درباری، وزیر، پولیس اس کو لے کر پہاڑ پر گئے۔ وہاں اس نوجوان لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ تو مجھے ان کے شر سے، ان کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ نے دعا میں وہ طاقت رکھی، قرآن کریم کہتا ہے ادعونی استجیب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ایک جگہ فرماتے جب مضطر پریشان حال جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے اللہ اس کی تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور کر دیتا۔ اللہ نے دعا میں وہ تاثیر رکھی، لیکن دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ صدق کی دلی کے ساتھ ہو، دل سے دعا نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش پر جا کر پہنچتی ہے۔ اللہ نے دعا میں ایسی طاقت کو رکھا ہوا ہے۔ زلزلہ آیا، پہاڑ پہ سے سارے وزیر، سارے پولیس والے تھے، وہ سب کے سب گر گئے۔ نوجوان پھر واپس بادشاہ کے دربار میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنے بڑے جماعت کو میں نے تیرے ساتھ لے کر بھیجا، وہ سب کہاں گئے؟ اس نوجوان نے کہا وہ سب پہاڑ پر سے گر گئے لیکن میں نہیں گرا۔
بادشاہ نے ایک دوسری جماعت کو اس کے ساتھ بھیجا کہ اس کو سمندر میں ڈبا دینا، کشتی میں لے کر جاؤ، بیچ سمندر میں جاؤ، وہاں اس کو پھینک دو تاکہ یہ کنارے تک بھی نہ آ سکے، اتنی دور تک لے کر جانا۔ کشتی میں سارے لوگوں نے اس کو بٹھایا، درباری لوگ لے کر گئے سمندر کے کنارے، سمندر کے درمیان میں۔ وہاں اس نوجوان اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی، وہاں پر پانی کی موجیں آئی، طوفان آیا، اور وہ سارے لوگ گر گئے، وہ نوجوان بچ گیا، اور وہ نوجوان کشتی کے ذریعے کنارے پر آئے، بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہو گیا، وہ سب پھر سے کہاں چلے گئے؟ اس نے کہا وہ سب ڈوب گئے لیکن میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ بادشاہ پریشان کہ اس کو قتل کیا جائے تو کیسے قتل کیا جائے، اس کو مارا جائے تو کیسے مارا جائے؟ اس نوجوان نے ایک ترتیب بتائی کہ میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں، اس ترکیب سے اگر مجھے قتل کر دو گے تو میں قتل ہو جاؤں گا۔ کہا وہ کیا ترکیب ہے؟ کہ ایک بڑے مجمع میں سارے شہر کے لوگوں کو جمع کیا جائے، سارے لوگوں کو، اور اس مجمع میں بڑے میدان میں مجھے کھڑا کیا جائے، اور تیر چلانے والا یہ بول کر تیر مجھ پر چلائے، بسم رب ھذا الغلام، اس لڑکے کے رب کے نام لے کر میں تیر چلاتا ہوں، وہ تیر جب مجھے لگے گا تو میں قتل ہو جاؤں گا، لیکن پورا مجمع سارے شہر کے لوگ ساتھ میں جمع ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے سوچا اس کو قتل تو کرنا ہے، نیا دین نیا مذہب لے کر آیا ہے، ورنہ لوگ اس کے ماننے والے ہوں گے تو مجھے رب کون مانے گا؟ لڑائی جھگڑے آج بھی اسی طرح کی کہ بھئی میری کرسی جانی نہیں چاہیے، میرا بڑاپن نہیں جانا چاہیے، سامنے والے کو گرانے کی کوشش سے کی جاتی۔ مسلمانوں میں یہ چیزیں خاص کر پائی جاتی۔ اتفاق اتحاد آج ہمارے درمیان سے ختم ہوتا جلا جا رہا ہے، جس کی بنا پر جو طاقتیں، جو ایمان کے فوائد ہمارے درمیان ہونے چاہیے تھے، وہ آج مجمع کو، عوام کو نہیں پہنچتے۔ ہر ایک دوسرے کو نیچا کرنے کی، کھینچنے کی، گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا اس کے مقابل میں ترقی کرتا ہوا نظر آتا ہے تو یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ مجھ سے کہیں آگے نہ بڑھ جائے، پھر اس کی شہرت ہو جائے گی، اس کی عزت ہو جائے گی، اس کا نام بڑھ جائے گا، میرے ماننے والے کون ہوں گے؟ یہودی کا بھی یہی معاملہ تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار ہے، منافق ہے، یہودی تھا، منافقوں کا سردار ہے۔ جب آپ علیہ السلام مدینہ گئے تو سردار تھا، اور قریب تھا کہ مدینہ والے اس کو اپنا بادشاہ بنا لیتے، یہ اسباب مہیا ہو چکے تھے۔ اسی دوران ہمارے نبی مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر چلے گئے۔ وہاں مسلمان صحابہ کرام آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئے، صحابہ کرام کی تعداد بڑھتی گئی۔ ہمارے نبی تو نبی ہے، تو ہمارے نبی سردار ہے، ہمارے نبی امیر آقا ہے، تو اس کی سرداریت ختم ہو گئی۔ بس وہیں سے دشمنی شروع کر دی کہ میں آقا تھا، میری کرسی تھی، میں اب تک بڑا تھا، اب یہ باہر سے آنے والا یہ بڑا بن گیا، یہ بڑا بن گیا، اس کی سرداری چل گئی، اب میری سرداری ختم ہو گئی۔ اسی کے دشمن میں نبی کے ساتھ دشمنی کرنے بیٹھا، اپنے ایمان کو برباد کیا، اپنی آخرت کی زندگی کو برباد کر دیا، اور منافقوں کی فہرست میں اپنا نام لکھوا لیا۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا، وہ نوجوان نے بادشاہ کے سامنے ترکیب بتائی کہ سارے لوگوں کو جمع کیا جائے، اور اگر اس طرح سے تیر چلایا جائے تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے ایک دن متعین کیا، وقت متعین کیا، شہر کے سارے لوگوں کو جمع کیا، مرد عورت بڑے بوڑھے جوان سب لوگ جمع ہے۔ اس نوجوان کو درمیان میں کھڑا کیا، تیر چلانے والے نے تیر چلایا، بسم رب ھذا الغلام، وہ تیر اس نوجوان کو لگا، وہ قتل ہو گیا۔ جیسے ہی اس کا قتل ہونا تھا کہ پورا مجمع اس بات کو اعلان کرنے لگا کہ ہم اس نوجوان کے رب پر ایمان لے کر آ گئے۔ بادشاہ، اس کا لشکر سب کے سب حیرت زدہ ہو گئے، ہم نے اس لڑکے کو مارا تھا اس لیے تاکہ میری بادشاہت، میری ربوبیت، میری محبوبیت باقی رہے، تو یہ تو مجمع تو پورا پلٹ گیا، اب کیا کیا جائے؟ یہ اپنے وزیروں سے، درباریوں سے کیا مشورے کی کہ اب کیا کیا جائے؟ ایک بڑا مجمع اس نوجوان کے رب پر ایمان لے کر آ گیا، اس کو معبود ہونے کا انکار کر دیا، اس کو خدا ہونے کا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے پورے ملک میں، پورے شہر میں فوجیوں کو، لشکر کو پھیلا دیا کہ جو بھی ایسا شخص ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو میرے معبود ہونے کا انکار کرے، اس کو ایک بڑی سی آگ جلائی، خندق کو دی،
اور ایک بہت بڑی آگ جلائی، وہ چاروں طرف یہ درباری لوگ، بادشاہ کے درباری لوگ بیٹھ گئے، کفار لوگ بیٹھ گئے، جو مسلمان تھے، ایمان والے تھے، ان سب کو پکڑ پکڑ کر لاتے اور بڑی سی آگ جو جل رہی تو اس آگ میں ان کو ڈھکیل دیتے۔ اسی واقعے کو اس صورت میں تذکرہ فرمایا، قتل اصحاب الخدود النار ذات الوقود، کہ وہ خندق والوں پر لعنت ہو جنہوں نے آگ کی خندق کھودی تھی، جو ایندھن والی تھی، بہت ساری آگ تھی، اور بہت بڑی آگ تھی، بڑی ایندھن والی آگ تھی، وہ خندق والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اذ ہم علیہا قعود، وہ سب لوگ آگ کے ارد گرد، خندق کے ارد گرد بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ الشُّهُودُ، ایمان والوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا جاتا تھا، ان کو آگوں میں ڈالا جاتا تھا، یہ سب بیٹھ کر ہنسی مذاق کر رہے تھے، اس مجمع کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ فرماتے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان لوگوں کے انتقام کیوں لیا گیا، ان کو آگ کی سزا کیوں دی گئی؟ صرف ان کا ایک ہی کام تھا، وہ ایک اللہ پر ایمان لے کر آ گئے تھے، صرف اسی کی بنا پر ان لوگوں سے انتقام لیا گیا کہ اس ایک اللہ پر وہ ایمان لے کر آ گئے تھے، جو عزیز ہے، زبردست ہے، تعریف کے قابل ہے۔ وہ عزیز ہے کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ آسمان کا مالک بھی وہ اللہ ہے، زمین کا مالک بھی اللہ ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، واللہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے والا ہے۔ یہ مجمع مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر لاتے رہے، آگ میں ڈالتے رہے، اتنے میں ایک عورت کو پکڑ کر لائے۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے گود میں چھوٹا سا معصوم سا دودھ پیتا بچہ تھا۔ وہ ماں آگے بڑھنے سے تھوڑا رک گئی، وہ جھجک رہی تھی۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں بھی شاہ صاحب نے یہ بات لکھی ہوئی کہ چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم سا بچہ، دودھ پیتا بچہ ہے، اس کی زبان کو اللہ نے گویائی عطا فرمائی۔ وہ چھوٹا سا بچہ کہنے لگا، اے ماں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو حق پر ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، تو آگے بڑھ جا، اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ وہ ماں کے جذبے ابھر آئے، وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر آگ میں گھس گئی اور جل کر راکھ ہو گئی۔ مفسرین فرماتے ہیں، تفسیر کی کتابوں میں ایک حدیث کو نقل کیا ہے کہ حدیث میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ جب مسلمانوں کو اس بڑی سی آگ میں ڈالا جاتا تھا تو ان کے آگ میں ڈالنے سے پہلے ہی ان مسلمانوں کی روح کو قبض کر لیا جاتا تھا، ان کے مردہ جسم آگ میں ڈالے گئے، لہٰذا کسی بھی مسلمان کو آگ میں جلنے کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ اور کتابوں میں لکھے کہ تقریباً 12,000 کا مجمع تھا، 12,000 مسلمانوں کو آگ میں ڈال کر ختم کر دیا۔ یہ ماں، یہ چھوٹے سے دودھ پیتا بچہ بھی جو آگ میں گرا، ان کو آگ میں گرنے سے پہلے ان کی روح کو قبض کر لیا جاتا، ان کی روح کو جنتوں میں بھیج دیا جاتا، لہٰذا کسی بھی مسلمان کو آگ میں گرنے کی عذاب کو تکلیف کو محسوس نہیں کرنا پڑا۔ تو اس وقت بھی یہی معاملہ تھا کہ مسلمان سے دشمنی کی بنا پر ان کو عذاب دیا جاتا تھا۔ آج بھی پوری دنیا میں یہی ماحول ہے کہ مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے مسلمانوں کو، یہ کفار، اسلام کے دشمنی جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، برا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو بھلائی کیسے پہنچ گئی۔ اگر مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، یہ دنیا کے کفار خوشیاں مناتے ہیں، مسلمانوں کو کیسی تکلیفیں پہنچی۔ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر سی ہے، اللہ ہر ایک کا الگ الگ امتحان لیتا ہے، اور ایمان والوں کے پہلے بھی مخالف تھے، پہلے بھی دشمن تھے، اور آج بھی دنیا میں پوری دنیا کفار کی جو ہے اسلام کی دشمن ہے، مسلمانوں کی دشمن ہے۔ جیسے آج ایک رب پر ایمان رکھنے والوں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، مصیبتیں پہنچائی جاتی ہیں، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ہمارا کام یہ ہے، اللہ نے ہمیں جو ایمان، جو اسلام کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس نعمت کی ہم قدردانی کریں، اور اپنی گھروں میں، اپنی اولادوں میں اس عظمتوں کو بٹھائیں،
اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، اللہ تو نے تو ہمیں ایمان والا بنایا، ہماری اولادوں کو بھی بنایا، ہماری اولادوں میں نہیں بلکہ ہماری نسلوں میں بھی قیامت تک ایمان کی دولت کو باقی رکھنا۔ کہیں ایسا نہ ہو تو نے ہمیں تو ایمان والا بنایا، ہماری اولادوں میں بنایا، کہ آگے چل کر ہماری اولادوں میں نسلوں میں ارتداد آ جائے۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ کتابوں میں ایسے بہت سے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ اپنے وقت کے ابدال ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے عابد ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، جو بھی دعا مانگتے اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا، رد نہیں کرتا۔ حضرت شیخ نے بھی ایسے واقعات نقل فرمائے مستجاب الدعوات بنی اسرائیل کے، لیکن اللہ نے ان کے ایمان کو بھی سلب کر لیا، کفر پہ ان پر موت آئی۔ تو ہمیں بڑے ڈرنے کی ضرورت ہے، ہمیشہ اپنے ایمان کی، اسلام کی ہمیں فکر کرنا ہے، محنت بھی کرنا ہے۔ اور آخر میں ایک دعا میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں اس دعا کو ہر نماز کو اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے۔ جو دعا نماز جنازے کی جو دعا، جو ہم نماز جنازہ میں ہم جو دعا پڑھتے ہیں، اس دعا کو ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم من احییتہ، پوری دعا ہے، اس کا آخر کا حصہ مجھے بتانا ہے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، کہ اللہ جب تک میں زندہ رہوں مجھے اسلام پر زندہ رکھنا۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، کہ اللہ جب تک میں زندہ رہوں مجھے اسلام پر زندہ رکھنا۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب میری وفات ہو تو ایمان کی حالت میں وفات ہو۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ اس دعا کو کثرت سے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔